وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ پاک نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے اور اسے ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، تو پس قیامت تک تم میں سے جو بھی مجھ پر درود پڑے گا وہ فرشتہ اس کا اور اس کے والد کا نام میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے جنت کے باغات۔ انشاءاللہ الکریم علم و علماء کی باتیں ہوں گی، حکمت بھری باتیں ہوں گی، اور علم کی مجالس کو حدیث پاک میں جنت کے باغات کہا گیا، اسی مناسبت سے ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، اور انشاءاللہ الکریم مختلف سیگمنٹس کا سلسلہ ہوگا۔ اس میں اسلام کی خصوصیات بھی بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ علماء کرام جو نمایاں جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل مدنی علماء کرام ہیں، ان کے تاثرات بھی سنیں گے، سوالات کے جوابات بھی ہوں گے، اور سب سے پہلے سیگمنٹ میں ہم سنیں گے حکیم لقمان کی نصیحتیں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی حکمت و دانائی کی گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 انبیاء کی صحبت پائی ہے اور ان کا کلام سنا، اور میں نے ان کی جتنی بھی انبیاء کرام کی صحبت پائی تو میں نے 8 باتوں کو چن لیا، 8 باتیں سلیکٹ کی، ان کو یاد کیا۔ وہ 8 باتیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ میں نے انبیاء کرام سے یہ بات سن کر یاد کی ہے، نماز پڑھو اپنے دل کی حفاظت کرو، کھانا کھاؤ اپنے حلق کی حفاظت کرو، کسی غیر کے گھر میں جاؤ اپنی نظر کی حفاظت کرو، اپنی کسی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ 2 باتیں ایسی ہیں جن کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اللہ پاک کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اللہ کی یاد رکھنی ہے، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو بھلا دینا ہے۔ کسی پر احسان کیا ہے تو وہ بھلا دینا ہے، اور کسی نے ہم پر ظلم کیا ہے تو اسے بھی بھلا دینا ہے۔ یہ کام کی 8 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ مزید انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے کہ انہوں نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اس کا بیان قرآن کریم سے ہم سن رہے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، حکیم لقمان کی نصیحتیں۔ سیدی، ہم نے پچھلے پروگرامز میں اس کی کچھ نصیحتیں ہم نے سنی بھی ہیں۔ اپنے بیٹے کو آپ نے نصیحت فرمائی، شرک سے بچنا ہے، نماز کی پابندی کا فرمایا، تو مزید آگے قرآن پاک میں کیا ارشاد ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 21 ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 وَاصْبِرْ عَلَى مَا صَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یعنی حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اس میں ایک نصیحت یہ رب کائنات نے حکایت فرمائی، اور تجھے جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ یعنی حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں۔ کس تعلق سے؟ دیکھیں، دنیا میں انسان رہتا ہے تو بیماری بھی آئے گی، ناداری بھی آئے گی، بخار بھی آئے گا، تکلیف بھی آئے گی، وہ قرضہ بھی ڈوب جائے گا، کوئی چیز چھن گئی، بھوک، پیاس، رنج، تو صبر کے بغیر چارہ نہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اپنے شہزادے کی، اپنے بیٹے کی، اپنے سن کی آپ کیسی تربیت کر رہے ہیں کہ بیٹے جتنے بھی معاملات آئیں آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور ایک اور بات جو اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھی کہ تو تبلیغ کر، اب تبلیغ کرنے پر جو ریئیکشن آتا ہے
جوہلا کی طرف سے، جاہلوں کی طرف سے، اس پر بیٹا صبر کرنا ہے۔ اس تبلیغ کو، نیکی کی دعوت کو کلوز نہیں کرنا، بند نہیں کرنا، جاری رکھنا ہے، اور یہ ہمت والے کام اللہ پاک نصیب فرمائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ دین کی دعوت دیتا ہے، خاص طور پہ جب برائی سے منع کرتا ہے جی تو ریئیکشن تو آتا ہے۔ بعض اوقات بندے کے اندر کوئی کمزوری ہوتی ہے، کوئی اس کو پکڑ لیتا ہے کہ خود آپ میں یہ کمزوری ہے اور آپ جو ہے ہمیں سمجھانے آئے ہیں، یا آپ کی عمر چھوٹی ہے آپ ہمیں سمجھانے آئے ہیں، تو کسی بھی انداز میں جو ہے وہ ریئیکشن آ سکتا ہے۔ تو پہلے سے وہ ذہن ہم بنا لیں کہ کیسی ہی پریشانی آ جائے یا ریئیکشن آ جائے، ہم نے تبلیغ دین کے کام کو چھوڑنا نہیں، نیکی کی دعوت جاری رکھنی ہے۔ اور دیکھیں کہ اس کے اندر جو والد ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، بڑے بھائی ہیں، نگران صاحب ہیں، یا ہم جامعۃ المدینہ کے لحاظ سے دیکھیں استاد صاحب ہیں، ناظم صاحب ہیں، مجلس کے بڑے ذمہ دار ہیں، ہم آفس کے ماحول کو دیکھیں ایچ او ڈی صاحب ہیں، اور آپ پورے اس کے ایڈمن ہیں پورے ادارے کے، یہ ان کے لیے بھی نصیحت ہے کہ صبر سے کام لیں، ایک بات۔ دوسرا، صبر کی تلقین کرے۔ حکیم لقمان نے بیٹے کو نصیحت کی، ٹھیک ہے، صبر کی تلقین کی نا۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی پیاری بات کی طرف اشارہ ہے جس کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھارا اور بتایا، وہ یہ کہ پتہ چلا کہ تبلیغ بڑی پیاری اور بہت پرانی ایک عبادت ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ تبلیغ میں رکاوٹ آئے گی تو صبر کرنا ہے، تو وہاں اس وقت بھی تبلیغ دین تھی۔ انبیاء کرام تمام انبیاء کرام کی امتوں کے علماء وہ تبلیغ کیا کرتے تھے، تو یہ بہت ہی پرانی عبادت ہے، اور اللہ پاک نصیب فرمائے، تو اللہ پاک خیر فرمائے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر طبری کے حوالے سے ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا دین کی تبلیغ پر لوگوں کی طرف سے مصیبت پہنچنے پر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے۔ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبت کی وجہ سے نیکی کی دعوت ترک نہیں کرنی۔ برائی سے آپ منع کر رہے ہیں، وہ آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں، مس بیہیو کرتے ہیں، آپ نے چھوڑنا نہیں۔ یہ ہمت والی بات، یہ ہمت والی بات۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کو ہم دیکھتے ہیں تو شہید کیا گیا اور طرح طرح کی آزمائشیں آئی، انہوں نے دین کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا۔ اور اس میں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ نیکی کی دعوت میں تو بڑی بڑی تکلیفیں ہمارے انبیاء نے، ہمارے اولیاء نے اور علماء نے اٹھائی ہیں۔ حضور جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک تو تبلیغ دین میں مشقت آئے گی، اس پہ بھی صبر کرنا ہے، ویسے ہی زندگی میں بندے پر کوئی پریشانی، مصیبت، کوئی آفت، کوئی قرض داری، کوئی ناچاکی، طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، تو صبر تو ہر حال میں کرنا ہے۔ جب بعض اوقات پریشانی آتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر یہ کیوں آزمائش آ رہی ہے، حالانکہ اس کے حق میں یہ بھلا ہوتا ہے اور بڑی مصیبت سے بچایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ مدنی پھول ملیں کہ کوئی مصیبت آئے تو ہم یہ ذہن بنا لیں کہ یہ اللہ پاک نے مجھے اس مصیبت کے ذریعے بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں نا کہ میری ٹانگ میں درد ہو رہا ہے، ٹانگ ہے نا تو درد ہو رہا ہے نا، ٹانگ ہی نہیں ہے بھائی کسی کی۔ اللہ اکبر۔ میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، آنکھیں ہیں، خدا کا شکر ادا کر۔ میرے وہ ہاتھ جو ہے نا صحیح طرح سے گرپ نہیں کر رہا آج کل، ذرا تکلیف ہے، ذرا سویلنگ سی بھی ہو رہی ہے۔ ارے ہاتھ ہی نہیں اس کا بھائی۔ تو ہر مصیبت پر جو مبتلا ہے، مصیبت میں، آزمائش میں، اس سے بڑی آزمائش میں لوگ مبتلا ہیں، اس کی طرف دیکھیں گے تو اس پر صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو تبلیغ دین کرنا سنت انبیاء ہے، اور اس پر آنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا بھی سنت انبیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امیر علیہ سنت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یوں شعر لکھا، میں پڑھ کے سناتا ہوں انشاءاللہ طرز میں۔ حق کی راہ میں پتھر کھائے، خون میں نہائے، طائف میں دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے
سلطان کیا. حضور حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہو رہا تھا، تو آپ کے بیٹے نے اس طرح کا ایک سوال کیا تھا. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو وہ واقعہ بھی سنایا جائے. جہاں تفسیر روح البیان میں اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا جو بھی اچھائی ناپسندیدہ بات پیش آئے یہ سمجھنا اس میں کوئی تیرے لیے بھلا ہوگا. بیٹے نے کہا اس وصیت کی پابندی کا میں پیکٹ تو نہیں کرتا، آپ سے معاہدہ تو نہیں کرتا جب تک میں اس کی آبزرویشن نہ کر لوں. آج کل بھی ہوتا ہے نا کہ جو نئی نسل ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا، لیکن مجھے کچھ ایکسپیرینس ہوگا نا پھر میں بات کروں گا. خیر حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیٹا یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جو تمہیں مصیبت پہنچے تو اس میں یہ ذہن بناؤ کہ اس میں آپ کے لیے کوئی بھلائی ہوگی. اچھا اب کیا ہوا کہ دونوں چلتے ہیں سفر پر، اور کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی طرف جا رہے ہیں جس شہر میں وہ مبعوث کیے گئے. گھوڑے پر بیٹھے، زیادہ راہ لیا، چل پڑے. سخت گرمی، سارا دن چلتے رہے، شام تک جو کھانا پینا تھا وہ تو مک گیا بھائی، ختم ہو گیا. اچھا گھوڑا بھی مر گیا، اب پیدل چلتے ہیں. اب حکیم لقمان نے دیکھا کہ شہر سے دھواں اٹھ رہا ہے جس شہر میں انہوں نے پہنچنا تھا، اور اب وہ یہ چاہتے تھے کہ شہر کے آثار تو لگ رہے ہیں، کچھ کچھ عمارتیں نظر آ رہی، تو وہ جلدی بڑھیں اور وہاں پہنچ جائیں. اچانک کیا ہوا کہ شہزادے صاحب کے پاؤں میں وہ کوئی چوٹ لگی اور اس سے وہ چلنے سے عاجز ہو گئے، خون بہنے لگا، بے ہوش ہو گئے. حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کپڑا پھاڑا، زخم باندھا، رونے لگے. بے اختیار آنکھوں سے آنسو آ گئے. بیٹے نے آنکھ کھولی، کہا کہ آپ نے تو مجھے صبر کی وصیت کی تھی، ہر دکھ درد میں صبر کرنا چاہیے، اس میں کوئی بھلائی ہوتی ہے، اور آپ رو رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے کہ میں اس پریشانی پر رو رہا ہوں، بلکہ چونکہ میں آپ کا والد ہوں، آپ کی محبت کی وجہ سے بے اختیار میرے آنسو بہہ رہے. اللہ اکبر. باقی تیرا بیٹا یہ سوال ہے کہ کیا خیر و بھلائی ہوتی ہے مصیبت میں، اس کا جواب تجھے مل جائے گا. نے کہا کہ دیکھیں نا کہ ہم گھر سے نکلے، مسافر بن گئے، غریب الوطن ہو گئے، گھوڑا بھی مر گیا، کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا، اب مجھے چوٹ بھی لگ گئی، میں بے ہوش بھی ہو گیا، آپ بھی پریشان ہیں، ہم پہنچ نہیں پائے، اس میں کیا بھلائی. اللہ اکبر. حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شہر سے دھواں اٹھ رہا تھا اس کی طرف دیکھا، اب کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، دھواں دھواں ہو گیا. اتنے میں گھوڑے پر ایک خوبصورت نوجوان آتا ہے، کہتا ہے آپ لقمان ہیں؟ آپ نے کہا ہاں. آپ ہی حکیم ہیں؟ کہا جی میں ہی ہوں. آپ کا بیٹا ناسمجھ ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ مصیبت میں بھلائی ہوتی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی مصیبت سے بچاتا ہے، چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ بعض اوقات یہ صورت ہوتی ہے. اگر تم اس شہر میں پہنچ جاتے تو وہ قریب ہی تھا، اچانک شہزادے صاحب کو چوٹ لگی اور وہ بے ہوش ہو گئے، تو اب وہ شہر میں نہیں پہنچ سکے. تو اب انہوں نے بتایا کہ اگر تم اس شہر میں پہنچ جاتے تو دوسرے لوگوں کی طرح تم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے. اللہ اکبر. اور مدینہ کے ناظرین، ہم نے سنا کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کی تلقین کی. صبر کیا ہوتا ہے کہ نفس کو ایسی چیز سے روکنا ہے جو عقل کے تقاضے کے خلاف ہے، شریعت کے تقاضے کے خلاف ہے، تو اس چیز سے اپنے آپ کو روک لینا ہے. اور قرآن کریم میں بھی ہمیں صبر کی تلقین کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں کے آگے رہو. تو اس آیت مبارکہ میں صبر کی تلقین کی گئی. حضور اس آیت کے تحت علماء نے بڑی پیاری وضاحت کی کہ دو چیزوں کا حکم دیا گیا، اصبروا وصابروا. تو جو ہمارے طلبہ کرام ہمارے ساتھ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو مجرد اور مزید فی سے مختلف یہ صیغے آئے ہیں، تو اصبروا یہ مجرد سے آیا ہے، تو مزید فی باب مفاعلہ سے صابروا.
تو پہلے فرمایا گیا کہ اصبروا، صبر کرو، یعنی اس کا تعلق ہوتا ہے انفرادیت کے ساتھ، بندے کا ذاتی معاملہ ہو، جیسے عبادت پر صبر کرنا ہے، اب عبادت کرتے ہوئے بھی مشقت آتی ہے، اس پر صبر کرنا ہے، گناہ سے رکتے ہوئے بھی مشکل ہوتی ہے، اس پر بھی صبر کرنا ہے، تو یہ اصبروا پر عمل ہوگا۔ صحیح۔ صابروا کیا ہے کہ کسی اور کی طرف سے کوئی پریشانی آ گئی، اس پر صبر کرنا ہے، جیسے گھر بار ہے، بچے ہیں، وہ عزیز رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، تو ان کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے، اس پہ صبر کرنا ہے۔ بعض اوقات ایثار کی صورت میں صبر کرنا ہوتا ہے، جیسے اپنی حاجت کی چیز کسی اور کو دے دی اور خود صبر کر لیا، تو یہ پھر صابروا کے حکم میں آ جاتا ہے۔ تو ہمیں قرآن میں دونوں چیزوں کا حکم دیا گیا کہ ہم نے انفرادی معاملات میں بھی صبر کرنا ہے، دوسرے کی طرف سے بھی مشکل آ جاتی ہے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ صبر کی کیٹیگریز بھی بیان کی گئی ہیں، تو کچھ کیٹیگریز کو بھی واضح کر دیا جائے تاکہ ہم ہر طرح کے صبر میں پورے اترنے کی کوشش کریں۔ تفسیر نعیمی جو ہے نا، زبردست تفسیر ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نور العرفان بھی ہے، مختصر ہے، مگر جو تفسیر نعیمی ہے اس میں تو علم و عرفان کے دریا بہا دیے مفتی صاحب نے، سبحان اللہ۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں، بدن کا صبر اور نفس کا صبر۔ بدن کا صبر یہ ہے کہ رضائے مولا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سخت محنت برداشت کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سردی کے موسم میں وضو وغیرہ، بدنی امراض آ رہے ہیں تو بس اس وقت وہ صبر کرتا رہے اور عمل کرتا رہے۔ نفس کا صبر یہ کہ نفس کو ناجائز خواہشوں سے روکے، بہت ساری صورتیں ہیں۔ اچھا، اس کی پھر مزید ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اس کو کیٹیگرائز کیا، مثلاً پیٹ اور شرم گاہ کی غلط خواہش سے رکنا، اس کو کہتے ہیں عفت۔ اچھا، مال و دولت کی ہوس جو ہے، لالچ ہے، ہرس ہے، گریڈ جو ہے، اس سے اپنے آپ کو روکیں، صبر کیا نہیں ہے، اس صبر کا نام قناعت ہے۔ اچھا، مصیبت میں صبر، یہ صبر عرفی ہے۔ مالداری میں غرور و تکبر سے بچیں، یہ حوصلہ ہے۔ اور غصے میں آپے سے باہر نہیں ہونا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ اور اس صبر کا نام ہے حلم، ٹالرنس، تحمل۔ اور زبان سے کسی کا راز فاش نہیں کرنا نا، وہ ہوتے وہ پیٹ بھاری ہو جاتا ہے، پیٹ ہلکا کرتے ہیں، کسی نہ کسی آگے بول پڑتے کہ آج تو یار درجے میں استاد صاحب نے یار، ارے بھائی استاد صاحب نے کوئی تنبیہ کی، تھوڑا اگر کوئی ڈانٹا، کچھ کہا تو تیرے بھلے کے لیے کہا نا، اب جا کر تو فرینڈ سرکل میں پھونک رہا ہے، امی کو جا کے رونے رو رہا ہے، تو یار ایسا نہیں کرو بھائی۔ استاد صاحب نے جو اتنے دن شفقت کی وہ تو آپ کو یاد ہی نہیں ہے، استاد صاحب نے اتنی حوصلہ افزائی کی تو وہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے۔ آج ایک ذرا کہا کہ بھائی یہ کیا کیا آپ نے، آج سبق یاد کر کے نہیں آئے آپ، اتنی بات پر آپ نے موڈ بنا لیا، یار کمال ہے۔ تو خیر، زبان سے کسی کا راز فاش نہ کرنا، اس پر صبر کرنا، اس کو رازداری کہتے ہیں۔ آپ نے طلبہ کرام کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول دیے، بات ہوئی کہ جیسے حکیم لقمان نے صبر کی تلقین کی، تو ہمارے جامعۃ المدینہ سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے لیے اسی طرح جو بھی علم دین سیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے صبر کے مواقع تو بنیں گے۔ جیسے یہ آپ نے ایک مثال دی، کو ڈانٹ دیتے ہیں، اچھا سبق سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے تو اب یہ بھی صبر کرنا ہوگا اور اس پر ڈٹے رہنا ہوگا، تو کتنی صورتیں بنتی ہیں صبر کی؟ بالکل بنتی ہیں۔ وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، ماشاءاللہ آپ تدریس طالب علم بھی رہے ہیں، تدریس بھی کرتے رہے ہیں، ناظم بھی رہے ہیں۔ تو اللہ پاک رحمت فرمائے کہ بزرگوں نے بڑی زبردست بات کہی کہ اگر تو علم کے حصول کی مشقت پر صبر نہیں کر سکتا تو پھر جہالت پر صبر کر لے۔ تو جہالت پر صبر کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے کی مشقتوں پر صبر کرنا پڑے گا۔ اکابرین کی ہم سیرت پڑھیں تو فاقے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ ایک طالب علم تھے، 25 سال عراق کے جنگلوں میں سردی گرمی اور کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں، ان مع العسر یسرا، پہلے تکلیف آتی پھر راحت آتی ہے۔ آپ بطور طالب علم جو آپ نے یاد کرنا ہے، جو ذہن نشین کرنا ہے، جو اس کو ریپیٹ کرنا ہے بار بار، اس کے بعد جو ٹیسٹ دینا ہے، استاد صاحب کا سامنا کرنا ہے،
یہ دقت ہے نا, یہ دشواری ہے نا, اس مصیبت پر صبر کریں, انشاءاللہ پھر آپ کے لیے راحت اور آسانی کے دروازے کھلیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دور طالب علمی میں مشقتیں برداشت کی, سفر کیا, غریب الوطنی اختیار فرمائی, پھر اللہ نے آپ کو کتنی شان و شوکت عطا فرمائی کہ آپ برسر ممبر کہہ رہے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے. جب پہلے وہ تکلیفیں ہیں نا, پہلے وہ آزمائشیں ہیں نا, پہلے وہ صبر ہے نا, پہلے وہ فاقے ہیں نا, دھوپ اور سردی اور گرمی اور فاقوں کی جو آزمائشیں ہیں, اس کے بعد یہ مقام و مرتبہ ہے نا. اور اسی کو غوث پاک نے بیان کیا نا, درست العلم حتی صرت قطبہ, تو میں علم کا درس لیتا رہا اور پھر قطبیت کے مقام کو پہنچا. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ راہ علم جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں راہ ولایت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس پر ہم چلتے رہیں انشاءاللہ. اللہ پاک کا ولی بننے کا یہ ایک ذریعہ بھی ہے, ہم اس کی کوشش کریں. آپ جس استاد صاحب سے پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لیں ان کا طالب علم کا دور کیسا تھا. آپ کے ناظم صاحب ہیں, ان سے پوچھ لیں. کچھ آپ کی بات سے یاد آ رہا ہے, تو اسی طرح یہ ہمارے ایک استاد صاحب بتا رہے تھے کہ جب پہنچے کراچی پڑھنے گئے تو چھوٹی سی عمر تھی, تو رونا, اور جیسے ایک بچے ہوتے ہیں تو کلاس فیلو سے وہ تسلی دیتے کہ یہ ایک بچہ پڑھنے آیا ہے, تو پھر وہ ہمیں پڑھا رہے تھے, اور آج ماشاءاللہ علم میں ان کا ایک مقام ہے الحمدللہ. تو واقعی آپ صحیح فرما رہے ہیں, کسی کو بھی ہم لیں گے تو پہلے مشقت ہے پھر مرتبے. ہاں جی. تو آپ بھی ہمت میں رہیں. اگر رہنے میں آزمائش ہو رہی ہے, کھانا پینا طبیعت کے موافق نہیں ہوتا ہے, تو اس میں صبر کریں. آنے جانے میں آپ کے پاس سواری نہیں ہے اور مشقت ہو جاتی ہے, خرچہ بھی ہوتا ہے, صبر کریں. اور بھی طرح طرح کی گھریلو بھی رکاوٹیں آتی ہیں, تو ہم ان مصیبتوں پر, آزمائشوں پر صبر کریں گے تو اللہ کی رحمت سے ایک وقت آئے گا کہ اس کا ثمرہ ہمیں ملے گا, اور اللہ پاک دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا. ہمارے پاس ناظرین کے سوالات بھی ہوا کرتے ہیں, آئیے ایک سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام اویس افضل اتاری ہے. الحمدللہ میں جامعۃ المدینہ میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں. میں سرگودا میں رہتا ہوں. حاجی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو رہائشی طلبہ ہوتے ہیں جامعۃ المدینہ میں, ان کا مکمل جدول بنا ہوتا ہے جس پر ان کو عمل کرنا ضروری ہوتا ہے, جبکہ جو غیر رہائشی طالب علم ہے وہ پڑھ کر واپس گھر چلا جاتا ہے اور وہ اپنا مکمل جدول خود کریٹ کرتا ہے, اور وہ کھیل بھی سکتا ہے, پڑھ بھی سکتا ہے, جبکہ جو رہائشی طالب علم ہے اس کے لیے کھیلنے کے مواقع کم ہوتے ہیں. تو کیا جامعۃ المدینہ میں رہنے والے طالب علم کو کھیل کود کے لیے بھی کچھ وقت دینا چاہیے جس سے وہ چست ہو سکے؟ ماشاءاللہ, اللہ پاک رحمت فرمائے. علم دین حاصل کرنے کے لیے, درس نظامی مکمل کرنے کے لیے, تعلیمی لحاظ سے جو ایک تعلیمی انوائرمنٹ ہے, تعلیمی ماحول ہے, جو جامعہ میں رہائش کے ساتھ حاصل ہوگا وہ گھر میں حاصل نہیں ہوگا. گھر کا ماحول ہمیں دینی مشاغل کے تعلق سے وہ سمجھیں کہ رکاوٹ ڈالے گا. تو بہتر تو یہی ہے کہ طالب علم جو ہے جامعۃ المدینہ میں رہائش اختیار کریں, اور جن کی کوئی مجبوری ہے تو واپس جاتے ہیں یا کوئی ان کے معاملات ہوتے ہیں, ان کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ وہ کریں. اچھا, جو جاتے ہیں ان کو بھی وہ جو دہرائی کا معاملہ ہے, جو ہوم ورک ملتا ہے, کل جو سبق سنانا ہے, اس کی تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو تو ورزش کا موقع, تو وہ کوئی کیا ورزش کرتے ہیں, ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں جا کر, بھائی وہ بھی گھر کا کام کرتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں تو سیٹ رہتے ہیں, فٹ رہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں صحابہ اولیاء ان کی سیرت کو دیکھیں تو کیا اس دور کے اندر کوئی جم خانہ ہوتے تھے, کوئی ویٹ لفٹنگ ہوتی تھی؟ کچھ نہیں بھائی. اپنے چلنے پھرنے کام کرنے کے معمول رکھیں, انشاءاللہ آپ سیٹ رہیں گے. بہترین ورزش کہا گیا چلنے کو, واکنگ بیسٹ ایکسرسائز. سب سے پہلا دینی کام جو ہمارا سٹارٹ ہوتا صبح ہے جو فجر فجر کے میں لیے اٹھانا ہے, اور وہ ہے بھی یہی کہ صبح کی جو سیر ہے یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہوا, انہوں نے کہا, اسپیشلسٹ تھے وہ نیورو سرجن تھے غالباً یا آرتھوپیڈک سرجن تھے. انہوں نے کہا کہ بیسٹ ایکسرسائز ہے کہ آپ واکنگ کریں. اچھا, واکنگ کرنے سے کون منع کرے گا جامعۃ المدینہ کے اندر؟ بھائی ایک تو آپ فجر میں اٹھا رہے ہیں, علاقۂ دورہ کریں, آپ چوک درس کریں,
अच्छा वैसे ही पीरियड्स के दरमियान कुछ वक्त मिलता है, खड़े होकर वहीं कुछ ना कुछ चलें। मुसलसल एक ही जगह पर आधा पौना घंटा आप सिटिंग रखेंगे तो आपके कमर में दर्द हो सकता है, आपके मसल्स वगैरह जो पुल हो सकते हैं, इसमें खिंचाव आ सकता है। तो मौके यहाँ भी हैं कि आप चलें फिरें, इंशाल्लाह फिट रहेंगे, अल्लाह खैर करे। आइए प्रोग्राम में मज़ीद सवाल शामिल करते हैं। मेरा नाम मुबशिर रज़ा तारी है। मैं लाहौर डिवीज़न के जामियातुल मदीना दर्जा खामसा का तालिब इल्म हूँ। मेरा सवाल ये अर्ज़ है कि उस्ताद तालिब इल्म को सबक ना सुनाने या अदारे के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर कितनी सज़ा दे सकते हैं? लेकिन दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना जो हैं, इसके अंदर सज़ा देने की तंज़ीमी तौर पर इजाज़त नहीं है। अच्छा, फिर मुल्की कवानीन भी हैं, शरई कवानीन भी हैं। अच्छा, फिर उस्ताद को तलबा को पढ़ाना भी है, हर तरह के होते हैं भाई, पढ़ने वाले भी होते हैं, ना पढ़ने वाले भी होते हैं, सबक याद करने वाले भी होते हैं, नहीं करने वाले भी होते हैं, तंग करने वाले भी होते हैं, और डिसिप्लिन की पाबंदी करने वाले भी होते हैं, वक्त पर आने वाले भी होते हैं, लेट आने वाले भी होते हैं, संजीदा भी होते हैं, गैर संजीदा भी होते हैं। तो उस्ताद को कुछ ना कुछ संजीदगी और कुछ तंबीह करने का वो होगा तो करेगा ना वो, वरना तलबा कैसे पढ़ेंगे। तो उस्ताद ज़रूरतन तालिब इल्म को मुस्कुरा के भी देखेगा, ज़रा थोड़ा आंखें भी निकालेगा ताकि बच्चे को कुछ तरबियत तो हो। अच्छा, ये सवाल बच्चे का नहीं बनता। मैं ये सवाल करने लगा था कि कितनी खिलाफ वर्जी होनी चाहिए, मतलब ये तो है कि खिलाफ वर्जी पर कितनी सज़ा होनी चाहिए। तो हम उस्ताद साहब का हिसाब किताब करेंगे कि ये इन्होंने किस दायरे में सज़ा दी है। देखिए, जब उस्ताद को पिदरे दिल कहा गया, पिदरे गिल यानी मिट्टी के जिस्म का बाप हमारे वालिद हैं, और पिदरे दिल हमारी रूह का जो बाप है वो हमारा उस्ताद है। इस्लाम के अंदर उस्ताद की अहमियत, मकाम और मर्तबा कितना है। तो अगर उस्ताद ने तंबीह की, दुरुस्त की, अच्छा गलत फहमी में दुरुस्त नहीं की, शरारत किसने की थी सुना आपको दी कोई दो बातें, सब्र करो यार, अभी सब्र का बयान सुना तो है हमने, इंशाल्लाह खैर ही खैर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारों में ऐसा नहीं है कि मुर्गा बनाया जाए तो जो डंडे मारे जाए, नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, हमारी तरफ से मना है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फैज़ाने जामियातुल मदीना। जामियातुल मदीना पोर्ट लुइस मॉरिशस, बर-ए-आज़म अफ्रीका के मुल्क कंट्री मॉरिशस में ये जामियातुल मदीना वाक़या है। एक ख़ूबसूरत मुल्क है और दुनिया में लोग इस मुल्क के लिए सैर व सियाहत के लिए आते हैं, लेकिन दावत इस्लामी ने यहाँ पर भी दीनी तालीम की एक अजीम दरसगाह जामियातुल मदीना का आगाज़ किया हुआ है। और इस जामियातुल मदीना में दरस निज़ामी के साथ साथ कैम्ब्रिज के सब्जेक्ट ओ लेवल और ए लेवल की तैयारी भी की जाती है, यानी वो दरस निज़ामी में ज़िमनन उस सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है जिस तरह उनकी शरई रहनुमाई मिली। और ये तलबा कराम अपने तौर पर इसका एग्ज़ाम भी देते हैं और कामयाब भी होते हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा कराम दौरातुल हदीस शरीफ तक पढ़ रहे हैं, बल्कि दौरातुल हदीस शरीफ से फ़ारिग तहसील होकर तदरीस के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। ये अपनी नौइयत का एक मुनफरद जामियातुल मदीना है। अल्लाह पाक इस जामियातुल मदीना के साथ साथ तमाम जामियातुल मदीना को खूब बरकतें अता फ़रमाए, फ़ैज़ान अमीर अहले सुन्नत को मज़ीद दवाम नसीब फ़रमाए। दावत इस्लामी जिंदाबाद। आपने देखा कि बिरोने मुल्क में भी दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना चल रहे हैं और किस तरह ये भी खिदमत दीन में अपना हिस्सा शामिल कर रहे हैं। अल्लाह करीम मज़ीद बरकतें और तरक्कियाँ अता फ़रमाए। आइए मज़ीद सवाल शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ अत्तारी, मैं जामियातुल मदीना केल कश्मीर दर्जा सालिसा का तालिब इल्म हूँ। मेरा निगरान पाकिस्तान मुशावरत हाजी शाहिद अत्तारी साहब से ये सवाल है कि तालिब इल्म के कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, इससे कौन सा तालिब इल्म मुराद है? बराए करम जवाब इरशाद फरमाइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। देखो कैसे बर्फबारी में लगे हुए भाई, ये तो अल्लाह की शान है कि दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना कहाँ नहीं, अल्लाह का शुक्र। दावत इस्लामी कहाँ नहीं और अब जामियातुल मदीना कहाँ नहीं। अभी तो सर्दी लगाने वाला माहौल है, बर्फ़ पड़ रही तो, और माशाल्लाह वहाँ बहुत ही आलीशान अज़ीम शान फैज़ान मदीना हमारा कैल के अंदर वाक़ है। अब बेटे ये जो फ़ज़ाइल हैं ये सारे दीनी तालिब इल्म के हैं। अब दुनियावी डिग्रियाँ और डिग्रे लिए फिरते हैं, बात करने की तमीज़ नहीं होती, माँ बाप का अदब नहीं होता, नमाज़ पढ़नी नहीं आती, गुस्ल नहीं करना आता, कपड़े पाक करने नहीं आते, मस्जिद में आने का ढंग नहीं होता, औलाद
कि दीनी तरबियत कैसे करनी थी पता नहीं, नमाज जनाजा पढ़नी नहीं आती, उनके ये फ़ज़ाइल नहीं है। तो जो दीनी तालिब इल्म हैं और किताब व सुन्नत का इल्म सीखते हैं, इल्म जो उन दोनों के हासिल करने के लिए यानी कुरान और हदीस का इल्म, ये नफ़ा बख्श है। और तालिब इल्म के लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दिया जाता है। तालिब इल्म दीन के लिए फ़रिश्ते पर बिछाते हैं, ज़मीन और आसमान की मखलूक, फ़रिश्ते, दरख्त, पत्थर, चरिंद परिंद, मछलियाँ बख्शिश की दुआएं करती हैं। और अल्लाह अकबर, इमाम गज़ाली ने तो होगा ना मुक्ति गल मुका दे, इतनी ज़बरदस्त बात फरमाई। नबूवत से बढ़कर कोई मर्तबा नहीं है इंसानों के अंदर, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, नहीं, मखलूक के अंदर सबसे आला मकाम नबूवत है। तो इसी तरह नबूवत की विरासत इल्म दीन, इससे बढ़कर कोई शान व अज़मत नहीं है कि जी PhD हैं जी, ये फ़लाँ जी MSc की हुई है जी, जो ऑफिसर हैं जी, फ़लाँ हैं फ़लाँ हैं, ये सेठ साहब हैं जो ज़िम्मेदार हैं, वडेरे साहब, सरदार साहब, चौधरी साहब, MNA साहब, MPA साहब, ये आलिम है जो उलूम अंबिया का वारिस है। इससे बड़ा कोई मकाम व मर्तबा नहीं है। सुभान अल्लाह। तलबा इल्म दीन को ये फ़ज़ाइल हाँ, हासिल कितनी ज़बरदस्त एजाज़ है। अभी हमने सब्र के ताल्लुक़ से सुना कि हमें इल्म दीन में मशक्क़त आए, दीन के कामों में मुश्किल आए तो हमें सब्र करना चाहिए। हमारे जिन इस्लामी भाइयों ने सब्र किया और आज एक बड़े ओहदे पर फाइज होकर खिदमत दीन की सआदत हासिल कर रहे हैं, उनके हम तासुरात भी लिया करते हैं। तो आइए इन्हीं में से किसी के तासुरात सुनते हैं और बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है नुमाया मदनी इस्लामी भाइयों के तासुरात। गुलाम यासीन अत्तारी बिन हाजी अकबरुद्दीन अत्तारी अलमरहूम, कराची से ताल्लुक़ है। इस वक्त मैं आपसे इंडोनेशिया बंदा आचे से मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। इसका माहौल हमारी इस्लाह करता है, हमें इल्म दीन फराहम करता है। दावत इस्लामी सिर्फ नेकी की दावत आम करने वाली तंजीम नहीं, बल्कि उलमा प्रोडक्शन तहरीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, ढेरों सारे जामिअतुल मदीना जो कि उलमा प्रोडक्शन है, उलमा प्रोडक्शन करती है। कितने ही उलमा हर साल फारिग होते हैं और तदरीस, निज़ामत और दुनिया भर के दीगर ममालिक में फैल जाते हैं और दीन मतीन की खिदमत करते हैं और अपने इल्म से उम्मत इस्लाम को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अल्लाह पाक के फजल व करम से तकरीबन 2000 में दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना में दाखिले की सआदत हासिल हुई। मैट्रिक में जब था तो दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्तगी हुई। FSC करने के बाद जामिअतुल मदीना में पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना गुलिस्तान जौहर फैज़ान उस्मान गनी में दाखिला ले लिया। अभी 3 साल गुजरे थे कि अल्लाह पाक की रहमत का नुज़ूल हुआ और ये परवाना जारी हुआ कि अमीर अहले सुन्नत के साथ सफ़र मदीना करना है। अल्लाह की रहमत है कि अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत के साथ सफ़र मदीना करने की सआदत मिली। इसके बाद ये सफ़र जारी रहा और तकरीबन 7 साल गुलिस्तान जौहर में पढ़ने के बाद आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में दौरे हदीस करने की सआदत हासिल हुई। दौरे हदीस अभी जारी था कि हुक्म हुआ कि आपने फ़ुला जामिअतुल मदीना में जाके तदरीस करनी है। तदरीस के लिए भेज दिया गया। इसी तरह दौरे हदीस का इख्तिताम हुआ और ये हुक्म हुआ कि आपने यमन जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, यमन की तैयारी हो गई और यमन में 12 माह गुजारे गए। वहाँ अरबी ज़बान भी मजबूत हुई और अल्हम्दुलिल्लाह दीनी काम करने की भी कोशिश जारी रही। यमन से आने के बाद तकरीबन 3.5 साल जामिअतुल मदीना में तदरीस की सआदत मिलती रही। फिर हुक्म हुआ कि आपने दुबई जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह दुबई जाना हुआ। फिर वहाँ से वापसी के बाद हुक्म हुआ कि आपने सीरिया यानी शाम जाना है, तो शाम में भी सआदत हासिल हुई। यूँ कहिए कि अल्लाह की रहमत, दावत इस्लामी के माहौल की बरकत से यमन और शाम की बरकतें हासिल हुई। दुबई में फिर दोबारा जाना हुआ। 3 साल रहने के दौरान सूडान, बहरीन और ओमान का सफ़र रहा। ओमान में तकरीबन 45 सफ़र नसीब हुए और वहाँ अरब लोगों में दावत इस्लामी का दीनी काम करने की कोशिश की गई। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वापसी हुई और कराची से फिर हमें हुक्म हुआ कि आपने फैसलाबाद जाना है। हमने सुना और हमने इताअत की। लब्बैक कहते हुए फैसलाबाद जाना हुआ
اور فیصل آباد میں 3 سال تقریباً 4 بیجز کو عربی زبان سکھانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ الحمدللہ اس کے بعد حکم ہوا کہ آپ نے انڈونیشیا جانا ہے۔ انڈونیشیا جانا ہوا، پہلے 2 سفر ہوئے، اس کے بعد مستقل سفر کا حکم ہوا، تو الحمدللہ مستقل سفر کی سعادت ملی، اور آج تقریباً 6.5 سال ہو چکے ہیں انڈونیشیا میں، اور یہاں دینی کاموں کی مصروفیت جاری ہے۔ الحمدللہ اس دوران دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے عمان، بحرین، دبئی، عرب شریف، سوڈان، ملائیشیا، سنگاپور، انڈونیشیا اور دیگر ممالک میں سفر کی سعادت ملتی رہی۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں برکت نصیب فرمائے، اور دعوت اسلامی کو اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ایک نصیحت یاد رکھیے گا، جو دعوت اسلامی کے ماحول میں جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ صرف درس نظامی مت کیجئے، صرف عالم مت بنیے، بلکہ ساتھ ساتھ ایک اچھے مبلغ بھی بنیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس جامعۃ المدینہ میں جو پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اسی دوران الحمدللہ دینی کام کرنے کی بھی سعادت ملتی رہی، یہاں تک کہ دورہ حدیث ختم ہونے کے بعد فوراً ہمیں بیرون ملک بھیج دیا گیا۔ یہ مدنی مرکز کا اعتماد ہے، دعوت اسلامی نے اعتماد کیا، اور آج ہم بیرون ملک میں بیٹھ کر دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے ماحول اور امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے۔ آئیے آخر میں ناظرین سے سوال بھی کر لیتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے انبیاء کرام کی صحبت حاصل کی؟ اس کا جواب آپ نے اسکرین پر موجود نمبر پر دینا ہے۔ درست جوابات دینے والوں کے درمیان قرآن اندازی ہوگی، اور جن کا نام قرآن اندازی کے ذریعے نکلے گا انہیں انشاءاللہ الکریم 1 سال کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ پیش کی جائے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا، سیکھا، یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا